السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات بہت سخت بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی، کہا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھ لو شام میں اور صبح، ثلاث مرات، تین مرتبہ، صبح تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ، یہ تین صورتیں پڑھ لو۔ تکفیک من کل شیء، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے حفاظت کرنے میں یہ تین صورتیں کافی ہیں۔ ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر برائی سے حفاظت کرنے میں یہ تین صورتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ تکفیک من کل شیء ای من کل شر و سوء۔ تو صبح اور شام یہ تین صورتیں پڑھنا ہے، تین مرتبہ۔ دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے شفا حاصل کریں۔ سورہ فاتحہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ سے اچھی طرح سے علاج کرے تو وہ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، علاج کے لیے بہت عجیب و غریب تاثیر محسوس کرے گا۔ پھر اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں ابن قیم کہ میں مکے میں تھا، ایک مدت تک میں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا، اور وہاں پر اس جگہ میرے پاس نہ دوائیں تھیں اور نہ کوئی ڈاکٹر کا انتظام تھا۔ میں صرف سورہ فاتحہ بار بار پڑھتا تھا، اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی تمام بیماریوں سے شفا پا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے خود اس پر تجربہ دیکھا تو میں جو بھی مصیبت زدہ، پریشان حال انسان بیماریوں میں پریشان ہے، کوئی انسان مجھے ملتا اور وہ اپنی تکلیف ذکر کرتا تو میں اس کو اپنا یہ واقعہ ذکر کرتا کہ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑو، سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرو۔ وہ جا کر کے عمل کرتا، پھر دوسروں کو بتاتا۔ اس طریقے سے کئی لوگ آ کر کے مجھے بتائے کہ ہم نے اس نسخے پر عمل کیا اور ہم کو کافی کامیابی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دیا۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ عرب کے قبائل سے گزر رہے تھے اور ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، ان سے ضیافت طلب کی، وہ لوگ ضیافت نہیں کیے۔ پھر قبیلے کے سردار کو کسی زہریلا جانور نے کاٹ لیا، زہر بڑی تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا تھا۔ ایک لڑکی آئی ان کے پاس اور کہا کہ اگر کوئی راقی ہے، رقیہ کرنے والا، تو آ کر کے رقیہ کر دے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
اٹھ کر گئے اس کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی رقیہ کرنا جانتے ہیں. وہ سنے اور اٹھ کر چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا. اور دارقطنی کی روایتیں ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اور ان کے زہر کا علاج ہو گیا, شفا مل گئی. وہ خوش ہو کر کے ان کو دودھ پلائے, کچھ بکریاں دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کے بارے میں وضاحت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو استعمال کرو, لے لو, اور اگر ہو سکے تو اس میں میرا بھی حصہ ڈال لو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا وما یدریک انہا رقیہ, تمہیں کیسے یہ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ, سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی صورتوں میں, قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ساری بیماریوں پریشانیوں کا علاج رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس سے علاج حاصل کریں, اس کو پڑھیں, اس کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ, جیسے 3 صورتیں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ہر شر سے, ہر تکلیف سے حفاظت کے لیے کافی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں, یہ 2 آیتیں بھی اگر کوئی رات میں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوگا شیاطین کے شر سے بچانے میں اور آفتوں سے, بلاؤں سے حفاظت کرنے میں. یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مریض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو سب سے پہلے معوذتین پڑھ کر پھونکتے تھے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر دیتے تھے. کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ پہلے کیا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, دم کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ ہے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سورۃ الاخلاص ہے. اس قسم کی جو فضیلت کی صورتیں ہیں, دعائیں ہیں, ان کو پڑھ کر ہمیں دم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, کانا اذا مریض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات, جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہوتا پہلے معوذات پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کا کی جو آیتیں ہیں, صورتیں ہیں, اور دعاؤں میں بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں جن پر صحابہ کرام نے باقاعدہ عمل کیا اور ان کو اس میں کامیاب علاج ملا. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جب سے وہ اسلام قبول کیے ان کو جسم میں بہت درد رہتا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم میں جہاں پر درد ہو اپنا ہاتھ وہاں رکھو, اس پر ہاتھ رکھ کر کے درد کی جگہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. چھوٹی سی دعا ہے, درد کی جگہ ہاتھ رکھو, 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. موطا امام مالک میں ہے, جس کو امام البانی نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے, کہ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي, میں نے اس نسخے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے درد کو ختم کر دیا, میری بیماری کا علاج ہو گیا اس دعا پر عمل کرنے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا اس دعا سے, فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ, اس کے بعد سے میں اپنے گھر میں اور دوسروں کو بھی برابر اس دعا کے بارے میں نصیحت کرتا تھا, لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ اگر درد رہے تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر کے 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ مجھے سکھایا تھا, میں نے اس پر عمل کیا, مجھے کامیابی ملی ہے, تم بھی اس پر عمل کرو. میں اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کو بھی باقاعدہ یہ نسخہ بتاتا تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے اور ان کو ان کی بیماری اور پریشانی سے نجات مل جاتی تھی. تو بہت ساری صورتیں, دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے, جن کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر بیماری اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں
کو پڑھتے وقت اللہ پر یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ فرامین ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت کرے گا، ہماری مدد ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔